السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عرفان اور میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ٹیکسٹائل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ اس سے پہلے اس چینل پہ میں لیسنز سے متعلقہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہا ہوں، کیونکہ یہ چینل میں نے تب بنایا تھا جب کرونا کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہو گئی تھیں، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں مختلف لیسنز سے متعلقہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس چینل پہ ڈالتا رہا ہوں۔ لیکن اب ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر کیا کروں گا۔ تو اس حوالے سے آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے پی ایچ ڈی کرنے کے حوالے سے، کہ پی ایچ ڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو ویڈیو آج میں بناؤں گا وہ ہوگی کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایکیڈیمک سیکٹر کو جوائن کرنا چاہیے یا پھر انڈسٹری کو۔ تو جہاں تک پی ایچ ڈی کرنے یا نہ کرنے کا کویسچن ہے، تو ہر کسی کی سچویشن مختلف ہو سکتی ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ ہر کسی کے لیے سیم نہیں ہے۔ ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو ہم سپوز کرتے ہیں مختلف سیناریوز، اور اس پہ میں اپنی رائے دوں گا کہ پی ایچ ڈی پھر اس حوالے سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا سیناریو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت پیشن ہے کہ آپ ایک ریسرچر بنیں، آپ ریسرچر بن کے اپنے ایریا کے ایکسپرٹ بن کے اپنے ایریا کے نالج کو آگے بڑھانے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو اس طرح کا پیشن ہے آپ کا، تو پھر تو آپ کو پی ایچ ڈی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جو پیشن ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ضرور چاہیے۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کسی بی ایس سی انجینئرنگ کرنے کے بعد یا اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب آپ اپنی جاب کو ڈس لائک کرنے لگ گئے ہیں، اور آپ وقتی طور پہ اپنی جاب سے اسکیپ چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اور آگے ایجوکیشن کنٹینیو کرنا یا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لینا آپ کو اس موجودہ سچویشن سے اسکیپ کا ایک راستہ نظر آتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے جو کہ اکثر ہو جاتی ہے کہ بی ایس سی کرنے کے بعد فیلڈ میں گئے، جاب کی، یا 2-3 سال کے اندر ایم ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا، ایوننگ کلاسز لیں، اور پھر ایم ایس سی مکمل کرنے کے بعد فیل ہوتا ہے کہ یار اب پی ایچ ڈی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو موجودہ جاب ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے یا اس کو چینج کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ کیا مجھے واقعی پی ایچ ڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آج آپ کسی ناپسندیدہ صورتحال سے دوچار ہیں، تو ضروری نہیں کہ اگلے 5-7 سال اپنی زندگی کے پی ایچ ڈی کو دینے کے بعد آپ جو ہے وہ پھر کسی ناپسندیدہ صورتحال کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ایچ ڈی آپ کی زندگی کے پیک ایئرز لے جاتی ہے۔ گریجویشن کرنے کے بعد بی ایس سی ایم ایس سی کر لینے کے بعد آپ لائف کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ فردر 5-6 یا 7 سال تک کسی ایک اور ڈگری کو دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ فری ہوتے ہیں تو آپ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگوں کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو فیملی کی ذمہ داری بھی کندھوں پہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈیسیجن لینا بڑا اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ 5-6-7 سال کے بعد اگر آپ پھر کسی ناپسندیدہ صورتحال کا شکار ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آج سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیا جائے۔ تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی کمپنی میں ہیں جہاں پہ کہ آپ کو اگلے 5-6 سال کے بعد آپ کا کیریئر پاتھ بڑا واضح ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی میں رہیں گے تو آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں، آپ کا سیلری کا لیول بھی بہت اچھا ہوگا، اور ڈیزگنیشن بھی آپ کی بڑی اچھی ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں بھی بڑے سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد موسٹلی آپ زیرو پہ ہوتے ہیں، آپ نئے سرے سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو انڈسٹری ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والا اب اوور کوالیفائڈ ہے، ہمارے کام کا نہیں رہا۔ موسٹلی جو انڈسٹری ہے وہ فریش گریجویٹس کو، ایکسپیرینس والے گریجویٹس کو جو وداؤٹ پی ایچ ڈی ہوں ان کو پریفر کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو پریفر نہ کریں، آپ کی بجائے کسی ایسے ایکسپیرینس والے کینڈیڈیٹ کو پریفر کریں جس کے پاس پی ایچ ڈی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایکسپیرینس اس کا اپنے سیکٹر میں اچھا خاصا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی آرگنائزیشن ایسی ہے جو کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر اچھی خاصی توجہ دیتی ہے، وہ آپ کو اپنے امپلائیز کو انکرج کرتی ہے، ان کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کرواتی ہے اور ان کی فردر ایجوکیشن کو انکرج کرتی ہے، تو ایسی کمپنی میں رہتے ہوئے، انڈسٹری میں رہتے ہوئے
اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایسی صورتحال میں تو اس اپرچونٹی کو بالکل بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے اور لازمی پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اپنی کمپنی میں, اپنی انڈسٹری میں رہتے ہوئے پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو پھر جو آپ کے گروتھ کے چانسز ہوں گے اپنی ہی کمپنی کے اندر وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے. آپ کی کمپنی آپ کو انکریج کر رہی ہے, کمپنی کے بل بوتے کے اوپر آپ اپنی کوالیفیکیشن کو بھی امپروو کر لیتے ہیں اور پھر کمپنی کے لیے بھی فردر یوزفل ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہے پھر تو آپ کو پی ایچ ڈی لازمی کرنی چاہیے, جو یہ آپ کے کیریئر کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. اب ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو کہ زیادہ تر ایسے بھی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں آپ نے بی ایس سی کی, اب چونکہ جاب نہیں ملی تو تو اب آپ آگے ایم ایس سی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ جب تک جاب نہیں ملتی چلو ایم ایس سی ہی کرتے ہیں. پھر ایم ایس سی بھی کر لی, اب بھی اگر فوری جاب نہیں ملی تو اگر آپ ایجوکیشن کنٹینیو کرتے ہوئے پی ایچ ڈی کا سوچتے ہیں تو یہ بھی کوئی اتنا عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ جاب نہ ملنے کی وجہ سے یا چونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہے تو آپ پڑھتے چلے جائیں اور پی ایچ ڈی کر لیں تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور ریزن اس کی یہی ہے کہ پی ایچ ڈی آپ کی زندگی کے 6, 7 یا 8 سال تک لے سکتی ہے, کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی کا ڈیسیجن کرتے ہیں تو 1 سال تو آپ کو ایڈمیشن کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے, پھر ایٹ لیسٹ 3 سال کا ریسرچ ورک اور اس کے بعد پھر 1 سال آپ کو ڈیفنس کرتے ہوئے لگ جاتا ہے. پھر بہت سارے کنٹریز میں, بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے 5, 6 یا 7 سال تک لگ جاتے ہیں. تو ایسی یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی یوتھ کا ایک پیک جو پیریڈ ہے وہ پی ایچ ڈی کو دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ پھر فیلڈ میں جاتے ہیں تو فیلڈ میں جانے کے بعد اگر آپ کو فیل ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے 6, 7 سال ایک ایسی ایکٹیویٹی کو دے دیے کہ اگر اس کی بجائے میں کسی اور ایکٹیویٹی کو کسی اور رستے پہ چل پڑتا تو 5, 6 یا 7 سال کے بعد نہ صرف یہ کہ میں اسٹیبل ہوتا بلکہ جس طرح کا کیریئر میں چاہتا اس کیریئر پاتھ پہ میں چل رہا ہوتا. تو اگر آبجیکٹو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید پی ایچ ڈی چونکہ ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے تو اس کے بعد اگر میں اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر جاؤں گا تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جابس ہوں گی, مجھے جاب کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک تو جاب کی لینا بڑا آسان ہو جائے گا اور پھر دوسرا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو پے کا لیول ہوتا ہے وہ اس قدر ہائی ہوگا کہ مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی. تو چونکہ آپ کا اصل میں آبجیکٹو پیسہ کمانا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ آبجیکٹو ہے تو پھر بھی آپ غلط راستے پہ ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد کبھی بھی آپ اس طریقے سے پیسہ نہیں کما سکتے جتنا پیسہ کہ آپ ایک بزنس شروع کرنے کے بعد کما سکتے ہیں. تو اگر واحد مقصد پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی کے 6, 7 یا 8 سال آپ پی ایچ ڈی کو نہ دیں, اس کے لیے آج ہی کوئی زیرو سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور تاکہ 6 یا 7 سال کے بعد آپ کا جو بزنس ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشڈ ہو بلکہ وہ آپ کا جو بزنس ہے وہ فلرش بھی کر رہا ہو. تو پیسہ کمانے کا اگر آبجیکٹو ہے تو اس کے لیے آپ کو بزنس کرنا چاہیے. تعلیم یا پی ایچ ڈی یا ڈگریوں کے امبار لگا دینا یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ آج کل کے اگر آپ ریسنٹ نیوز کو فالو کرتے ہوں تو موجودہ دور میں سننے میں آ رہا ہے کہ 2000 سے لے کے 3000 تک جو فریش پی ایچ ڈیز ہیں وہ پاکستان کے اندر جاب لیس ہیں. 2018 میں جب اٹلی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں واپس آیا تو ان ایئرز میں جو ان امپلائڈ پی ایچ ڈیز تھے ان کے بارے میں نیوز آتی رہتی تھی کہ وہ اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ ان امپلائڈ ہیں. تو اس کے اوپر میں علیحدہ سے ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ ان امپلائڈ پی ایچ ڈیز جو ہیں ان کا بہت سے لوگ پھر یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو تو جاب دینے والا ہونا چاہیے نہ یہ کہ جاب لینے والا. پھر جب میڈیا ان سے کویشچن کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے تھرو آؤٹ کیریئر میں ریسرچ کرنا سیکھا ہے تو ہم تو کچھ اور کر نہیں سکتے, تو ہم یونیورسٹیز میں ہمیں اگر پوزیشن ملے گی تو ہم ریسرچ کریں گے. تو ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ اگر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آپ ان امپلائڈ ہیں یا ارننگ کوئی نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یا پھر کیا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہم نے مختلف سچویشنز ڈسکس کیں ان میں پی ایچ ڈی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر میں نے اپنی رائے دی ہے, جو کہ اس طرح کے کویشچن اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں فریش گریجویٹس ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے ان خیالات سے اتفاق کریں. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹس میں یا میسیج کر کے ضرور بتائیے گا. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.